अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन नाज़रीन को मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे बहुत ही अब्दुल अजीज़ दोस्त और हमारे पीएचडी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आज हमारी स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहेंगे। उनका नाम है इंजम मुस्तफ़ा खान अब्बासी साहिब। आज उनसे उनके बारे में इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से। आप इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट इनिशिएटिव प्रोग्राम के सिलसिले में आज आप जो स्कॉलरशिप के बारे में आप मुझे बताएंगे, उसके बारे में बेसिक क्राइटेरिया बताएं। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और उसके बाद फिर स्कॉलरशिप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया कि और मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूँ इस रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में। थोड़ा आवाज़। लेकिन ये एक्चुअली रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि पीएचडी में 2.5 ईयर्स गुजरने के बाद अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो चुका है तो उस सूरत में आपको दिया जाता है। मिनिमम 2.5 ईयर्स और मैक्सिमम 3.5 ईयर्स। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा। आप HEC की रिसिप सेक्शन में जाएं वेबसाइट में और वहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मौजूद है। जब यहाँ से मिनट्स ऑफ मीटिंग अप्रूव करती है आपका सिनॉप्सिस, तो उसके बाद आपको टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में से एक अप्रूवल लेटर लेना होता है, एक्सेप्टेंस लेटर जिसको कहते हैं। अगर वहाँ का सुपरवाइज़र आपको एक्सेप्ट कर दे तो फिर वो एक्सेप्टेंस लेटर विद एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करवाना होता है HEC में। पहले तो हॉट फॉर्म में देती थी, आजकल उन्होंने पोर्टल दिया है, पोर्टल में लोग सबमिट करवाते हैं। तो उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होती है। कुछ लोगों के सिनॉप्सिस वो एक्सेप्ट कर देते हैं, कुछ के नहीं करते। सेकंड स्टेप है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, फिर वहाँ से भी स्क्रूटनी होती है। और थर्ड स्टेप ये है कि आपको फंडिंग दी जाती है। HEC कितने इंटरव्यू लेती है? एक इंटरव्यू लेती है या एक से ज़्यादा इंटरव्यू लेती है? बेसिकली HEC एक ही इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। पहले तो नहीं होता था, 51st बैच तक नहीं होता था। 52nd जिसमें हम लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उसमें उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू किया था। फिर हमारे दौर में फेस टू फेस होता था। अभी फर्स्ट बैच ऐसा है जिसमें ऑनलाइन ले रहे हैं इंटरव्यूज़। अच्छा, आप एक्सेप्टेंस जो लेटर्स है उसके बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूज़ को बताएं कि एक्चुअली एक्सेप्टेंस लेटर रेलिवेंट प्रोफेसर से होना चाहिए। मीन कि जिस फील्ड में आप साइंस से अप्रूव करवा चुके हैं और रिसर्च कर रहे हैं, तो उसी फील्ड का सुपरवाइज़र जो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में QS रैंकिंग हो, टाइम्स रैंकिंग हो या बाय सब्जेक्ट हो, तो किसी एक कैटेगरी में अगर वो टॉप 200 में आ रही है वो यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के एक सुपरवाइज़र चूज़ करें अपनी फील्ड का और उससे एक्सेप्टेंस लेटर लें। उसका बेस्ट प्रोसीजर ये होता है कि आप उस प्रोफेसर के रिसर्च पेपर्स पढ़ें जो उसने रिसेंटली पब्लिश किए हों, और वहाँ से कोई एक का जो ना आप वो कर लें प्रॉब्लम बना लें कि मैं इस तरह से इस डायरेक्शन में काम करना चाहता हूँ। वो शॉर्ट से ईमेल उसको लिखें कि इस डायरेक्शन में काम करना चाहता हूँ, तो वो आपको एक्सेप्ट कर देगा। अच्छा, फंडिंग के बारे में आप बताएं। इसमें किस किस्म की फंडिंग होती है? कंट्री टू कंट्री होती है या कि फिक्स्ड होती है? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं जो स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं इस HEC की। एक्चुअली जो फंडिंग है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। फॉर एग्जांपल आपका US है, वहाँ की फंडिंग डिफरेंट है। चाइना है, उसकी डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है। इसी तरह कोरियन डिफरेंट है। कोरियन आई थिंक $800 दे रहे हैं, इसी तरह US में $1800 दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में $1800 दे रहे हैं। मेजर जो फ़र्क पड़ता है वो यहीं से पड़ता है कि क्या रिसर्च स्कॉलर के लिए ये फंडिंग इनफ है या नहीं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, खासकर US में जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दीज आर नॉट इनफ बिकॉज द सिटीज़ आर मोर एक्सपेंसिव। सो लाइक सिडनी, ये भी खासी एक्सपेंसिव सिटीज़ में। तो ये है कि कंट्री टू कंट्री ये डिफरेंट होते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जी का आपका विज़िट हुआ तो उसके बारे में आप बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट एंड डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बताएं कि पाकिस्तान और उसके इन बिटवीन क्या चीज़ें जो वेरी करती हैं वो ठीक हैं, पाकिस्तान में इनफेवरेबल है और वहाँ नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्चुअली देखें, वो जो है ना इंसान दोस्त लोग हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑस्ट्रेलिया में गो कि वो
جو جن تعلیمات پہ وہ عمل کر رہے وہ ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے تھا. وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیئر ورک. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بھی سپروائزر کوئی بھی پروفیسر جو آفس میں آیا ہو وہ جسٹ گوسپ کر رہا ہو, گپیں کر کے جو ہے نکل گیا. یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ تھرو آؤٹ مائی جرنی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ لوگ ہائیلی اکوپڈ ہیں اور اپڈیٹڈ ہیں اپنے. جی انجم بھائی, میں آپ سے سوال یہ کر رہا تھا کہ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ اور ڈفرینٹ ان ایجوکیشن سسٹم ود پاکستان میں کیا ڈفرینس آپ کچھ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں؟ اگر ریئلٹی کو دیکھا جائے تو آسٹریلیا ایک ڈیولپ کنٹریز میں ہے اور پاکستان اسٹل گروئنگ. اور بلکہ آپ کو یہ بھی اس کی اکانومک سچویشن کا بھی اندازہ ہے اور ہم لوگ بخوبی واقف ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پیرالل ٹو دی ڈیولپ کنٹریز ہے تو آئی تھنک وی آر ایگزیجریٹنگ. تو وہاں کا اور یہاں کا کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ وہاں کے انسٹیٹیوٹس ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر جولائی اور سپٹمبر کے انٹیک میں دیکھوں تو $12 بلین آسٹریلین انسٹیٹیوٹس نے آسٹریلین گورنمنٹ کو دیے. مین کہ وہ ایک COE کنفرمیشن آف انرولمنٹ لیٹر ایشو کرتے ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئر سے ایشو ہوتا ہے اور وہ سپروائزر کی کنسنٹ سے ایشو ہوتا ہے کہ سپروائزر پہلے ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کے بعد اس کو وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ایکسیپٹ کرتا ہے, پھر جا کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئر اس کو ایک کنفرمیشن آف انرولمنٹ لیٹر ایشو کرتا ہے. اس کی اچھی خاصی کاسٹ ہوتی ہے. تو وہ جو کاسٹ ہے اس نے یہ $12 بلین ریونیو جنریٹ کی ہے. تو اگر ہم یہاں کے انسٹیٹیوٹس کو دیکھیں تو ایز سچ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کوئی اس طرح کا ریونیو جنریٹ کر سکیں. تو دوسرا وہاں کی جو ریسرچ ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور فار ایگزامپل ہماری ایک اسکالر وہاں پہ کام کر رہی تھی کیمسٹری کی. ان کی جو ریسرچ تھی وہ انڈسٹری کے پروجیکٹ کر رہی تھی. اسی طرح اور بہت سارے انجینئرنگ پروجیکٹس ہیں جو انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں ہم لوگ کو. جب یہ ہمارے گیپس ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہمارے انسٹیٹیوٹس ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا انجم بھائی, ایسے ہے کہ صرف اسکالرشپ کے بیس پہ آپ آسٹریلیا گئے, آپ بینچ فیس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمارے ویوز کو بتائیں. بینچ فیس کیا ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے, کس حساب سے ہوتی ہے, ڈالرز میں ہوتی ہے, پاؤنڈ میں ہوتی ہے یا؟ ایکچولی بینچ فی جب آپ یونیورسٹی میں انرول ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کو سروسز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ ایک فی ان کو دیتے ہیں. فار ایگزامپل میرے کیس میں UNSW میں $4,100 تھی جو کہ انہوں نے ایگزامپٹ کر دی تھی بعد. تو یہ یونیورسٹیز ٹو یونیورسٹی جو ویری کرتی ہے, کچھ یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی, کچھ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے, کافی ہائی پرائس ہوتی ہے اور سم ٹائمز سپروائزر اس کو ایگزامپٹ کر دیتے ہیں. اور اس کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل 52nd بیچ سے پہلے دیکھیں تو بینچ فی ڈائریکٹلی یونیورسٹی میں جاتی تھی, لیکن اب HEC نے یہ کیا ہے کہ جو اسکالر وہاں پہ جا رہا ہے وہ بینچ فی خود پے کرے گا اور وہ رسیٹ HEC کو سبمٹ کروائے گا. ایز اے ریٹرن HEC اس رسیٹ کے پیرالل آپ کو یہاں کی کرنسی میں اماؤنٹ دے دے گا. ٹھیک ٹھیک. اچھا ریکمنڈیشن لیٹر کے بارے میں آپ بتائیے گا, جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایکچولی ریکمنڈیشن لیٹر میں اگر دیکھیں تو ریکمنڈیشن لیٹر دو طرح کے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ایک تو لوکل سپروائزر کا چاہیے ہوتا ہے کہ ویدر ہی از ریکمینڈنگ یو ٹو وزٹ فارن اور ناٹ, اور سیکنڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے فارن کے سپروائزر کو کا جس کو آپ ایکسیپٹنس لیٹر کنسیڈر کرتے ہیں. اور اگر وہ ایکسیپٹنس لیٹر نہیں ہے آپ کے پاس تو مین کہ یہ پری ریکویزٹ کنڈیشن میں ہے کہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں. اگر ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں سے ایکسیپٹنس لیٹر نہیں ہے اور لوکل سپروائزر سے آپ کے پاس ریکمنڈیشن لیٹر نہیں ہے تو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اپلائی ان دا یونیورسٹی. اچھا میرا لاسٹ کوسچن ہے, اینی کمنٹس آن سوشل ایکسپیرینس. ایکچولی وہاں کی سوسائٹی کو جو میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ کافی حد تک بزی لائف ہے ان کی, اور اتنے زیادہ سوشل نہیں ہیں جس طرح کے ہم ہیں ایکسٹروورٹ ٹائپ کے ہم لوگ. وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنے کیریئر پہ اور اپنے ریلیٹڈ فیلڈ کی. ایون میں نے ایک کوشچن بھی کیا تھا سر سے کہ آپ لوگ اپنے پروفیشن کے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہی کنیکشنز بناتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا اس طرح کا ڈفرینٹ ہے.
تو انہوں نے کہا تھا کہ وی اونلی فوکس آن دی کیریئرس، اور ایون نیکسٹ انہوں نے کمنٹ بھی کیا تھا یو نو منی از ایوری تھنگ۔ دوسری چیز ہمارے لوگ چونکہ اپنے اس کے ساتھ کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنا ریلیجیس اسپیکٹس کو بھی بہت زیادہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آئی تھنک وی آر ملٹی ڈائمینشنل بٹ دوز آر فوکسڈ آن دا سنگل ڈائریکشن، تو اس لحاظ سے وہ ہم سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ اور دوسری چیز دیکھی جائے جہاں پہ ہم ان لوگوں سے لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں وہ ہے ان کی لائلٹی اور آنیسٹی، وہ جو کام کریں گے آنیسٹلی کریں گے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ کام کر رہا ہے، اس کو 40 منٹ کی بریک دی گئی، وہ پراپر بریک کرے گا، اسی ٹائم پہ کرے گا جی، اس کے علاوہ وہ اپنے کام سے ہی کام رکھے گا۔ انجم بھائی میرا لاسٹ سوال یہی ہے کہ ایئرشپ کے اوپر آپ اسکالرشپ کے اوپر آپ گئے ہیں آسٹریلیا، یہ 6 منتھ کا ڈیوریشن کیا یہ ایکسٹینڈیبل ہے؟ ایکچولی اگر ہم دیکھیں صرف ایئرشپ کو تو ایئرشپ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے، ایئرشپ جو اسکالرشپ ہولڈر نہیں ہوتے ایچ ای سی کے ان کے لیے صرف 6 ماہ کی ہوتی ہے، اور جو انڈیجنس اسکالرشپ ہولڈر ہوتے ہیں یا فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے ڈومیسٹک اسکالرشپ ہولڈر ہوتے ہیں ان کو 1 ایئر دیا جاتا ہے۔ تو ادروائز جن کے پاس اسکالرشپ نہیں ہوتی ان کو صرف 6 ماہ کا ہی فنڈنگ دے، بٹ اگر فارن سپروائزر فنڈنگ دے اور وہاں کی جو کنفرمیشن آف انرولمنٹ کی ایکسٹینشن کر دے تو اس صورت میں آپ وہاں کی فنڈنگ سے زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں، بٹ ایئرشپ میں آپ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جا سکتے اگر آپ اسکالرشپ ہولڈر نہیں ہیں۔ انجم بھائی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا اسپیشل ٹائم دیا ہمارے لیے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں ان کو آپ نے اپنی قیمتی رائے سے مستفید کرے۔ امید ہے انشاءاللہ اچھا لگا آپ سے ملنا، اور میری دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیوچر مزید برائٹ سے برائٹ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ نائس ٹو میٹ یو۔